Many times people ask me for du'as, and میں سوچتا ہوں کہ مجھ سے کیوں کہہ رہے ہیں یہ. پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان کے گمان سے بہتر بنائے. وہی دعا جو ابو بکر صدیق نے پڑھی تھی, اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون واغفر لی ما لا یعلمون واجعلنی خیرا مما یظنون. یا اللہ ان کی باتوں پہ مجھے نہ پکڑنا, یہ شاید مجھے نیک گمان کر رہے ہیں لیکن تو جانتے میری کیا صورتحال ہے. واغفر لی ما لا یعلمون, اور مجھے معاف کر دے, میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو یہ لوگ نہیں جانتے, اور ان کے گمان سے مجھے بہتر بنا دے. یہ ابو بکر صدیق کی ثابت دعا ہے, تو یہ تو پڑھنی چاہیے. لیکن آئی واز تھنکنگ کہ وائی پیپل آسک دعات اور علماء اور مشائخ فار دعاز, وائی دے آر سو کین. تو مجھے جو چیز ذہن میں آئی وہ یہ کہ بیکاز دے تھنک دیٹ دیئر دعا از نیئرر ٹو ایکسیپٹنس دین دیم, رائٹ. ان کی دعا کی قبولی زیادہ چانسز ہیں. شاید وہ لوگوں کو نیک گمان کر رہے ہوتے ہیں, صالح اچھے اعمال کرنے والا گمان کر رہے ہوتے ہیں. ناؤ ہاؤ اباؤٹ ان کی دعا جنہوں نے آج تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی. their worship is constant and uninterrupted. ڈیفینیٹلی انسان تو ایسا نہیں ہو سکتا انبیاء کے علاوہ. تو آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اینجلز. سو آئی واز تھنکنگ وائی ڈڈ ہی آسک می. یا ہم جب مشائخ کے پاس علماء کے پاس جاتے ہیں, ہم کیوں ان سے کہتے ہیں کہ شیخ آپ میرے لیے دعا کریں؟ میں اکثر کہتا ہوں کیونکہ ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں اور ہمارا گمان یہ ہوتا ہے کہ یہ شخص اللہ کے قریب ہے, اللہ کا نیک انسان ہے, اللہ سے محبت کرتا ہے, تو میری دعا تو مجھے کرنی چاہیے ڈیفینیٹلی, اور ہر بندے کو اپنے لیے دعا کرنی چاہیے. یہ جو عام ٹرینڈ پاکستان یا سب کانٹیننٹ بن گیا کہ ہر کسی کو جی دعا کریں, اور انسان اپنے لیے خود کبھی دعا نہ کرے, اٹس اے رانگ کانسیپٹ. یعنی 90% اپنے لیے دعا ہونی چاہیے اور 10% لوگوں کو کہہ دینا چاہیے جن کو ہم نیک سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں. تو ہم کیوں یہ کہتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا گمان ہوتا ہے کہ میری دعا کی قبولیت کے چانسز شاید اتنے نہ ہوں جتنا آپ کے ہوں, آپ اللہ کے زیادہ قریب ہوں, ٹھیک ہے. سو ہاؤ اباؤٹ ان سے دعا لی جائے جن کی ورشپ کانسٹنٹ ہے, ان انٹرپٹیڈ ہے, وہ کبھی بھی اللہ کی معصیت میں نہیں ہوتے اور آج تک انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا. ڈیفینیٹلی انسانوں میں سے تو کوئی ایسا نہیں ہے انبیاء کے علاوہ, اور انبیاء بھی عبادت کرتے تھے تو ریسٹ بھی کرتے تھے. بٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اینجلز. اینجلز نے وہ سبحان اللہ اللہ کی کثرت سے اور کانسٹنٹ حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں, دے ہیو نو سنز. سو پیپل سرچ فار دعاز آف رائچیس پیپل, لوگوں سے ملنے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں. ہاؤ اباؤٹ دا دعاز آف اینجلز. اور ابن بطال رحمہ اللہ جو کہ ہمبلی جورسٹ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اٹ از کلیئر کہ جو اینجلز کی دعا ہے وہ تو ایکسیپٹ کی جاتی ہے. سو لیٹس ٹاک اباؤٹ سم ایکشنز جو کہ ہم انسان کریں تو اینجلز کی دعا ہم لوگوں کو نصیب ہو جائے. لا یعصون اللہ ما امرہم, وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ, ان کو جو حکم دیا جاتا ہے وہ اس کی پاسداری کرتے ہیں, اس کو فوراً سے بجا لاتے ہیں. عباد المکرمون, اللہ کے نوبل بندے ہیں اینجلز ہیں. سو ایسے ایکشنز جو اینجلز کی دعا ہمارے حق میں لکھ دیے جائیں, ٹھیک ہے. اور یاد رکھیں اینجلز کے بہت سارے کام ہیں, اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا, اللہ کی عبادت کرنا. ون آف دیم از ٹو میک دعا فار دا پیپل. وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ, ان لوگوں کے لیے دعا کرنا جو زمین میں ہے. تو دس از ون آف دا JDs, جاب ڈسکرپشنز آف اینجلز. تو میں آج ٹوٹل 10 ایکشنز کا آپ کو بتاتا ہوں, اور ٹوٹل 3 کیٹیگریز ہوں گی. سو ایک کیٹیگری تو وہ ہوگی جس میں ایسے ایکشنز کا ہم ذکر کریں گے جس سے ایک اینجل, ایک ملک یعنی فرشتے کی دعا نصیب ہوگی ہمیں. دوسری کیٹیگری ان 10 ایکشنز میں سے وہ ہوگی جس میں مور دین ون اینجل یعنی انسپیسیفائڈ نمبر آف اینجلز, انکوانٹیفائڈ نمبر آف اینجلز ان کی دعا میں نصیب ہوگی. اور تیسری کیٹیگری وہ ہے آف ایکشنز جس کے کرنے سے ول گیٹ انلمیٹیڈ انفائنائٹ اماؤنٹ آف دعاز فرام انفائنائٹ اماؤنٹ آف اینجلز. سبحان اللہ. تو پہلی چیز کوئکلی, فرسٹ کیٹیگری اور پہلا ایکشن جس سے ایک اینجل کی دعا ہمیں نصیب ہوتی ہے. اور یاد رکھیں ملائکہ کی اگر دعا مل جائے, کسی اللہ کے فرشتے کی دعا مل جائے, یہ بہت بڑی بات ہے, واللہ بہت عظیم بات ہے, کیونکہ وہ تو نو ڈاؤٹ اللہ کے اولیاء میں سے ہیں اور اللہ کے نیک بندوں میں سے ہیں. پہلا عمل سلیپنگ ان دا اسٹیٹ آف وضو, وضو کی حالت میں سونا. ایک حدیث میں آتا ہے, اس کا مفہوم ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب انسان نیند کرتا ہے, وضو کی حالت میں ہوتا ہے, تو ایک فرشتہ اس کو اپوائنٹ کر دیا جاتا ہے, ایک تو اس کی پروٹیکشن کے لیے, اور وہ کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جب انسان کروٹ بدلتا ہے وہ اینجل اس بندے کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے. اللہ اکبر. اور ایک ریسرچ کے مطابق وہ ہیومنز آن ایوریج 20 to 60 ٹائمز رات کو
سب کانشیسلی یا انکانشیسلی اپنی کروٹ بدلتے ہیں, اور وہ جو اینجل ہے وہ دعا کر رہا ہوتا ہے اس بندے کے لیے. سو آر کیسز ول بی ریزالوڈ انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. سو یہ پہلی ہیڈنگ تھی جس کے اندر 2 ایکشنز ہم نے ذکر کیے, جس میں سے ایک اینجل اپوائنٹ ہوتا ہے. دوسری ہیڈنگ جس میں ایک سے زیادہ اینجلز اپوائنٹ کر دیے جاتے ہیں انسان کے لیے دعا کرنے کے لیے. تو اس میں سے جو پہلا ایکشن ہے اور ٹوٹل جو تھرڈ ایکشن ہے وہ یہ ہے کہ وزٹنگ دا سک, بیمار کی عیادت کرنا. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے کسی بھائی کے لیے اس کی عیادت کے لیے وزٹ کرتے ہو ایوننگ میں, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ 70,000 اینجلز اپوائنٹ کر دیتے ہیں اس تمہاری دعا کے لیے, فرام ایوننگ ٹل مارننگ. اللہ اکبر. رات سے لے کے صبح تک, اور ایسے بھی ہمیں پتہ ہے سردیوں کی راتیں لمبی ہیں. 70,000 اینجلز میک دعا فار اے پرسن جو اپنے بھائی کی عیادت کے لیے وزٹ کرتا ہے. اینڈ وائس ورسا, ایک انسان صبح وزٹ کرتا ہے تو رات تک اس بندے کے لیے 70,000 فرشتوں کو اپوائنٹ کر دیا جاتا ہے کہ اس کے لیے دعا کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس بندے کو جنت کے فروٹس دی جاتے ہیں which are ripe and plucked, یعنی جن کو توڑ لیا گیا ہے وہ اس بندے کا انتظار کر رہے ہیں. اللہ اکبر. سو کبھی پتہ چلتا ہے کہ پڑوسی بیمار ہے, کبھی کسی دوست کے بارے میں آتا ہے جو کمپنی میں کام کر رہا ہے, جو جاننے والا ہے بیمار ہے. سو اٹس ویری ایزی ٹو سینڈ اے واٹس ایپ میسج, اٹس ویری ایزی ٹو کال ہم, بٹ اگر ہمیں اینجلس کی دعا لینی ہے تو وی ہیو ٹو وزٹ دیم. اور کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 10 منٹ, 15 منٹ, آدھا گھنٹہ. وہ ہاف این آور کی جو انویسٹمنٹ ہے یا 1 گھنٹے کی انویسٹمنٹ سے 70,000 ملائکہ. امیجن اگر ہم ان کو سن سکتے ہیں ان کی باتوں کو کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں, تو ہم کسی بھی بیمار کو اکیلا نہ چھوڑتے اور ہم ان کے گھر جاتے ہیں ان کو وزٹ کرنے کے لیے. اسی کیٹیگری میں, اسی ہیڈنگ میں دوسرا ایکشن اور ٹوٹیلٹی میں 4تھ ایکشن وہ یہ ہے کہ صدقہ دینا. آپ یاد رکھیں, ہم نے نا صدقے کو بڑا بلیٹل اور ہم بڑا کم سمجھتے ہیں کہ صدقہ دیا تو کوئی بڑا کام تو نہیں کیا. یاد رکھیں جب بھی انسان صدقہ دیتا ہے نا تو یونیورس میں نا چینجز ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اللہ اکبر. اور حدیث میں آتا ہے کہ روزانہ صبح 2 اینجلز آسمان سے ڈسینڈ ہوتے ہیں. ایک کہتا ہے کہ یا رب, وہ اناؤنسمنٹ کرتا ہے کہ یا رب گیو مور ٹو دا ون ہو گیوز, اس کو مزید دے جو دیتا ہے لوگوں کو. اور دوسرا اینجل آتا ہے اور اعلان کرتا ہے یا اللہ ہولڈ فرام دا ون ہو ہولڈز, تو اسے روک لے جو روکتا ہے لوگوں سے. تو جب بھی آپ صدقہ کر رہے ہیں تو یاد رکھیں آپ کے حق میں ایک فرشتہ جو دعا کر رہا ہے, اور جب یہ آپ ایسے لوگوں میں سے بن گئے ہیں کہ آپ صدقہ خیرات نہیں کر رہے تو آپ کے خلاف بھی دعا کی جا رہی ہے, پھر تو صدقہ کریں. تیسری کیٹیگری جو لاسٹ ہماری کیٹیگری ہے وہ یہ ہے کہ ایسے ایکشن کرنا جس میں کوئی اسپیسیفائڈ نمبر آف اینجلز نہیں بلکہ انفائنائٹ اماؤنٹ آف اینجلز, انکوانٹیفائڈ نمبر آف اینجلز ہمارے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں جو ہے نا پہلا ایکشن وہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ہونا, اور اسپیسیفکلی اس ٹائم پہ کہ جب آپ روزے کی حالت میں اور لوگ کھا پی رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص روزے کی حالت میں ہوتا ہے اور اس کے سامنے لوگ کھا رہے ہوتے ہیں تو ملائکہ اس بندے کے لیے دعا کرنا شروع ہو جاتے ہیں اس کے صبر پہ. اینڈ ہاؤ بیوٹیفل از دیٹ. اور اس کا تعلق صرف رمضان سے نہیں ہے, بیکاز رمضان میں تو اکثر لوگ روزے کے ساتھ ہوتے ہیں. اس کا تعلق منڈیز اینڈ تھرسڈیز کے روزے کے ساتھ بھی ہے, اس کا تعلق آلٹرنیٹ ڈیز کے روزوں کے ساتھ بھی ہے.